لگ بھگ 3:15 کا وقت تھا۔ اچانک سے گھڑی کا الارم بجا۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ وضو کرنے کے لیے بستر سے اٹھی تو دیکھا آسمان پرسکون تھا۔ کالی سیاہیں بادلوں کو اس کی رونق میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ یا اللہ کی عماد نے اس پر سکون بنایا ہوا تھا۔ اوپر سے ٹمٹماتی چاند اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی، اللہ میں آ گئی ہوں، اللہ میں آ گئی ہوں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی سخت سردی کی وجہ سے مجھے گرم بستر چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری آنکھیں دوبارہ لگ جاتی ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد میری آنکھیں دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جگا کر غائب ہو گیا ہو، اور میرے ذہن میں آتا ہے آپ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوگا کہ جاؤ میری بندی کو اٹھا کے لاؤ کہ تہجد کا وقت نہ نکل جائے۔ جب میں یہ سوچتی ہوں تو جلدی جلدی اپنے جوتے پہنتی ہوں، گرم بستر چھوڑتی ہوں، پہلے آسمان کو دیکھ کر آپ کو سلام کرتی ہوں، پھر وضو کرتی ہوں، اور پھر نماز میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ وضو کر جانماز پہ کھڑی ہوئی سجدے میں جاتے کی اس نے محسوس کیا جیسے اللہ اس کے بالکل آگے بیٹھے ہیں۔ سلام پھیرا، پھر رونے لگی، پھر کونے میں بیٹھ کر کہنے لگی، آ گئی ہوں میں اللہ، آ گئی ہوں میں اللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ ابھی جانا نہیں ہے آپ کو اللہ، میں آپ کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑ کے آئی ہوں، بہت سی باتیں کرنی ہے مجھے آپ سے۔ بیٹھی رہی، اس وقت وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں پھر بند ہونے لگی، پھر سے ہوش میں آئی اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، میرے اللہ، میری ماں کو لمبی عمر دینا، ان کو ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا، ان کا سایہ ہم پر، ہم بھائی بہن پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ اللہ ان کو ہر پریشانی سے دور رکھنا۔ پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگنے لگی، پھر اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرنے لگی، اور پھر ان کے لیے دعا کرنے لگی جنہوں نے اسے کہا تھا کہ دعا میں یاد رکھنا۔ اور آخر میں جب اپنی بات آئی تو خاموش ہو گئی، اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ منہ سے کچھ نہ بول پائی۔ ایسے لگا جیسے وہ تھک گئی ہو۔ ترستی ہوئی نگاہوں سے پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، جیسے کوئی دعا بہت وقت سے مانگ رہی ہو جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہو۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور پھر بولی، آپ تو تہجد میں روز آتی ہوں یا اللہ، آپ تو تہجد کی دعا کبھی رد نہیں کرتے ہیں نا؟ جو راستہ پہلے سے بند تھا وہ ابھی تک بند ہے۔ میں بہت تھک جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو بس دل کرتا ہے اس لمحہ سیکھتے ہوئے میں کہوں گی اور اگلے لمحہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اب میں بہت صبر کر چکی ہوں، پر صبر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ میرا دل بہت اذیت میں رہتا ہے۔ ویسے اس وقت خود کو سکون میں محسوس کروں گی جب آپ میری اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ میں اس وقت بہت سکون میں محسوس کروں گی جب آپ میری اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ آپ کی بندی بہت تھک گئی ہے یا اللہ۔ اور پھر وہ رونے لگی۔ اٹھ کر باہر گئی تو دیکھا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت اسے محسوس ہوا
جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہو، پھر لمبی سانس لے کر پھر جانماز پر بیٹھ کر خود سے کہنے لگی، دعائیں رد نہیں ہوتی، آج نہیں تو کل وہ ضرور جواب دیں گی، بلکہ وہ تڑپ کی تمام حدیں، وہ صبر کی تمام کیفیت جانتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتا، کچھ نہ کچھ کر کے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ ہاں، وہ وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس بہتر وقت پر قبول کرتا ہے۔ اور پھر فجر کی نماز کے لیے وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی۔